بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اسم کے جس پہلو پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے اسم کا جینڈر، یعنی کہ اسم کی جنس۔ اردو اور انگلش کی طرح جنس کے لحاظ سے عربی میں بھی اسم کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے، مذکر یعنی کہ مسکولر، مونس یعنی کہ فیمینن۔ ہم عربی گرامر میں مذکر پر بات نہیں کرتے، مونس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے رولز کو سمجھتے ہیں، پھر اس کے مطابق جو اسما ان رول کو فالو کرتے ہوئے مونس ہو تو اس کو مونس کہا جائے گا۔ اس کے علاوہ دوسرے سارے اسما مذکر سمجھے جائیں گے، یعنی کہ عربی زبان میں ہر اسم مذکر سمجھا جائے گا جب تک کہ اس کا مونس ہونا ثابت نہ ہو جائے۔ تو ہم نے سمجھنا ہے کہ مونس ہونے کے لیے اسم میں کون کون سی علامات کا ہونا ضروری ہے، وہ کون سے رولز ہیں جن کو سمجھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسم مذکر ہے یا مونس۔ عربی زبان میں مونس کی 3 کیٹیگریز ہیں: حقیقی مونس، قیاسی مونس اور اسمائی مونس۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں حقیقی مونس پر۔ حقیقی مونس وہی مونس ہے جو کہ اردو اور انگلش میں ہم یوز کرتے ہیں۔ مذکر مونس سے شروع سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، ماں، باپ، دادا، دادی، خالہ، خالو، بہن، بھائی، یہ سب جو پیئر کی شکل میں ہوتے ہیں، یعنی کہ اس میں ہر مونس کا اپنا مذکر ہوتا ہے، جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اسم مذکر ہے تو پھر یہ والا مونس ہوگا۔ لیکن اس میں ہمارے پاس عربی میں جب یہ مونس آئیں گے تو ہمیں عربی میں ان کے میننگز کا جاننا بہت ضروری ہے، ہمارے پاس عربی کی وکیبلری کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جیسے یہ دیکھیں اختن ہے، تو اب ہمیں نہیں پتا کہ یہ مذکر ہے یا مونس جب تک کہ ہمیں اس کے میننگ کا نہیں پتہ چلے گا۔ جب ہمیں پتہ چلا کہ اس کا مطلب بہن ہے تو ہم فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ مونس ہے۔ اسی طرح خالاتن، ہمیں نہیں پتا خالاتن اس کا ہمیں نہیں معلوم کہ اس کا کیا میننگ ہے، لیکن جب ہمیں پتہ چلا کہ اس کا مطلب خالہ ہے تو ہم فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ مونس ہے۔ اسی طرح امن، امن ماں، تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ مونس ہے۔ تو مونس حقیقی کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس عربی کے ورڈز کی وکیبلری کا ہونا، اس کے میننگ کا جاننا بہت ضروری ہے۔ نیکسٹ کیٹیگری ہے قیاسی مونس، جس کو لفظی مونس بھی کہا جاتا ہے۔ کسی ظاہری علامت سے مونس کا قیاس کیا جاتا ہے، اور یہ 3 علامات ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اسم مونس ہے۔ نمبر 1 تائے مربوطہ، یہ دیکھیں تائے مربوطہ، اور نمبر 2 الف ممدودہ، اور نمبر 3 الف مکسورہ۔ کیونکہ یہ تینوں عربی ٹرم ہیں اور یہ ہمیں تھوڑی سی مشکل بھی لگیں گی، لیکن ہمارے کان ان سے مانوس ضرور ہونے چاہیے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا اصل میں نام کیا ہے، لیکن ہم اس کو گولتا بھی کہہ سکتے ہیں اپنی آسانی کے لیے۔ تو وہ اسما جن کے آخر میں گولتا ہوگا وہ مونس سمجھے جائیں گے، اور جو وہ اسما جن کے آخر میں الف اور حمزہ ہوگا وہ بھی مونس سمجھے جائیں گے، اور وہ اسما جن کے آخر میں یا کے اوپر کھڑی زبر ہوگی وہ بھی مونس سمجھے جائیں گے۔ اس کو مزید ڈیٹیل سے ہم آگے دیکھتے ہیں۔ یعنی کہ قیاسی مونس سے مراد وہ مونس ہے جس میں 3 علامات ہوں: نمبر 1 گولتا، نمبر 2 یا کے اوپر کھڑی زبر، اور نمبر 3 کسی بھی اسم کے آخر، یعنی کہ کسی بھی اسم کے 3 حرف ہوتے ہیں تو تیسرے حرف پر زبر ہو اور اس کے بعد یہ الف اور حمزہ آئے تو وہ مونس ہو گئے۔ جیسے یہ کوئی بھی اسم 3 حرف پر مشتمل ہوتا ہے اور اس کے آخری حرف پر زبر ہو اور اس کے بعد الف اور حمزہ آئے تو وہ مونس ہوگا۔ جیسے یہ دیکھیں یہ 3 حرف ہے اور تیسرے حرف پر زبر اور اس کے بعد الف اور حمزہ ہے تو یہ مونس ہوگا۔ آگے زرکاؤ کو دیکھیے، یہ 3 اس کے حرف ہے اور پھر اس کے بعد الف اور حمزہ آیا تو یہ بھی مونس ہوگا۔ تو اس طرح اور بہت سے نام ہیں جیسے اسماؤ، صفراؤ، یہ سب مونس سمجھے جائیں گے۔ اب اس طرح یہ دیکھیے بشرا، لبنا، کبرا، قرآن مجید میں بھی ایسے بہت سے الفاظ آئے ہیں جیسے تقوی، الحسنہ، تو ایسے الفاظ جن کے آخر میں یہ یا اور کھڑی زبر ہوگی وہ بھی مونس ہی ہوں گے۔ اور گولتا جن الفاظ کے آخر میں ہوگی
تو وہ بھی مونس ہو گیا. اور جیسے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم مذکر کا جب مونس بناتے ہیں تو اس کے آگے زیادہ تر ہم گولتائی لگا دیتے ہیں، جیسے مسلمون سے مسلمات، صادقون سے صادقات. اور اس طرح جتنے بھی یہ اسما ہم کرتے ہیں ان میں زیادہ تر گول مونس بنانے کے لیے گولتائی لگاتے ہیں. تو یہ تینوں علامات دوسری زبانوں کی طرح عربی میں بھی کچھ ایکسیپشنز ہیں، یعنی کہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کے آخر میں گولتا آتا ہے لیکن وہ مونس نہیں ہوتے، وہ ایز اے مذکر ہی استعمال ہوتے ہیں. جیسے یہ اکثر لڑکوں کے نام میں حمزہ، اسامہ، پھر اس طرح یہ اس رول کے تحت بہت سے نام آتے ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ کا نام عیسیٰ. کچھ ایسے اسما ہوتے ہیں جو کہ ان رول سے ایکسیپشنز ہوتے ہیں، مستثنیٰ ہوتے ہیں. آگے چلتے ہیں. اگلی ہماری کیٹیگری ہے مونس اسمائی. وہ اسما ہے جو اہل زبان مونس استعمال کرتے ہیں، کوئی ظاہری مونس کی علامت ان میں نہیں ہوتی. ان میں یہ دیکھیے جیسے جہنم، خمرن، نارن، حربن، شمسن. زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو آگے ہم اور ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں. مونس اسمائی میں جو کیٹیگریز آتی ہیں ان میں سب سے پہلے ہے حروف تہجی. جتنے بھی الفابیٹس ہیں الف سے لے کے یا تک وہ سب مونس اسمائی ہے. اور اس کے علاوہ ملکوں اور شہروں، قبیلوں کے نام یہ بھی سب مونس اسمائی ہے. یہ دیکھیں جیسے مکہ تو، قریشن، اس طرح مصر، پاکستان، یہ سب عربی میں مونس ہو گئے. اور تیسری کیٹیگری ہے دوزک کے نام. جتنے بھی قرآن مجید میں دوزک کے لیے اسما استعمال ہوئے ہیں، النار، الجہنم و سقر، وہ سب مونس ہیں. پھر اس کے بعد ہواؤں کے نام. جتنے بھی ہواؤں کے نام قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں، ریحن، دبورن، قبولن، یہ سب مونس ہیں. اس کے علاوہ انسانی جسم کے وہ اعضاء جو کہ پیر کی شکل میں ہوتے ہیں، جوڑے کی شکل میں ہوتے ہیں، جیسے ہمارے ہاتھ، پاؤں، ٹانگیں، ہونٹ، آنکھیں، یہ سب ہم پیر کی شکل میں ہوتے ہیں. تو یہ سب عربی میں اہل عرب اس کو مونس کہتے ہیں، اس لیے ہم بھی ان کو مونس ہی کہیں گے. جیسے یہ دیکھیں یدن، ہاتھ، تو یہ ایز اے مونس آئے گا. رجلن، ٹانگ، اذنن، کان. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اسماء ہیں، جیسے شفاتن، ہونٹ، عینن، آنکھ. تو یہ سب ایسے اسماء ہیں جو کہ پیر کی شکل میں ہماری باڈی میں ہوتے ہیں، اور یہ سب عربی میں مونس سمجھے جاتے ہیں. لیکن کچھ اس میں بھی ایکسیپشنز ہیں، جیسے عقبن، ہیل، خدن، چکس، قابن، یہ کوہنی. یہ 3 ایسے ہیں جو کہ پیر کی شکل میں ہوتے ہیں. دیکھیں عقبن، اب یہ ہیل ہمارے باڈی میں 2 ہیں، لیکن یہ مذکر سمجھی جائے گی، لیکن یہ ایز اے مذکر استعمال ہوتی ہے. پھر خدن چکس کو کہتے ہیں. ہماری چکس بھی 2 ہے، لیکن یہ بھی اس سے ایکسیپشنل ہے، یہ ایز اے مذکر استعمال ہوتا ہے. اسی طرح قابن کوہنی کو کہتے ہیں، یہ بھی مذکر ہے، اس کو یہ مونس نہیں ہے، یہ اس رول سے مستثنی ہے. اس کے علاوہ کچھ ایسے اسماء ہیں جو اہل عرب اس کو مونس کہتے ہیں، تو اس لیے ہم بھی ان کو مونس کہتے ہیں، جس میں اردن، دارن، شمسن، نارن، خمرن، سوکن. اب سوکن کا مطلب ہوتا ہے بازار، اور یہ عربی میں مونس ہے. اور اس طرح پھر شرابوں کے نام آ جاتے ہیں، وہ بھی عربی میں مونس سمجھے جاتے ہیں.
اس طرح نفسن، شمسن، حربن، قاسن، قاسن کب کو کہتے ہیں، یہ سب عربی میں مؤنث ہے۔ اب میں اپنے لیسن کو سمرائز کرتی ہوں۔ ہم نے دیکھا کہ جنس کے جینڈر کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث۔ مؤنث کی آگے 3 کیٹیگریز ہیں۔ نمبر 1 حقیقی مؤنث، اس میں وہ تمام اسما شامل ہے جو کہ پیر کی شکل میں ہوتے ہیں، جن کا اپنا ایک مذکر بھی ہوتا ہے۔ اور دوسری کیٹیگری ہے قیاسی مؤنث، اس میں ایسی علامات اور ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اسما مؤنث ہے، اور یہ ایسے 3 علامات ہیں جو کسی بھی اسم کے آخر میں آئیں گی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ اسم مؤنث ہے۔ اور پھر اس میں ایکسیپشنز بھی ہیں، جیسے تا، پہلی علامت ہے تا، تو اس میں کچھ اسما ایسے ہیں کہ جو جیسے خلیفتن، حمزہ، اسامہ، یہ اس سے مستثنی ہے۔ اسی طرح صحرا یعنی کہ کسی بھی اسم کے آخر میں الف اور حمزہ آئے تو وہ مؤنث ہوگا، لیکن معاون اس سے ایکسیپشن ہے۔ اسی طرح ایسے اسما جن کے آخر میں یا اور کھڑی زبر آئے، اور اس میں بھی موسیٰ، عیسیٰ، ایسے مذکر کے نام ایکسیپشنز ہیں۔ تیسری کیٹیگری ہے سماعی مؤنث، یہ وہ مؤنث ہے جو اہل عرب بولتے رہے ہیں اور ہم نے ان سے دیکھا کہ یہ ان کو مؤنث کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو ہم نے بھی ان کو ایز اے مؤنث استعمال کیا۔ اس میں تمام ملکوں، شہروں کے نام آگے، اور جنت کے نام آگے، دوزخ کے نام آگے، شرابوں کے نام آگے، ہواؤں کے نام آگے، اور ایسے ہمارے باڈی پارٹ جو کہ پیر کی شکل میں ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں۔ اور اس کے علاوہ کچھ ایسے اسما جو کہ اہل عربی استعمال کرتے ہیں اور ہم اسے مؤنث ہی سمجھتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ ان کو پریکٹس کریں، قرآن مجید کھولیے اور اس میں ڈھونڈیے اور دیکھیے کہ کون سے اسما اور مؤنث ہے اور کون سے قیاسی اور کون سی سماعی مؤنث ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیسن میں نئے ٹاپک کے ساتھ ملوں گی۔ اللہ حافظ۔